رحمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وبوجهه الكريم وسلطانه العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون قل لا يعلم من في السماوات والأرض اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونیا کہہ دیو لا یعلم نہیں کوئی جاندا من فی السماوات والارض الغیب جو کچھ زمینہ تے اسمانہ دے اندر ہے او دے غیب نو کوئی نہیں جاندا الا اللہ مگر کلا اللہ ہی جاندا ہے وما یشعرون اور نہیں او شعور رکھ دے ایان یبعثون کہ کدوں اسی اٹھائے جاواں گے۔ سامعین محترم، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات ایکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جیڑا پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گنج بخشے رنج بخشے لجپال غریب نواز غوث اعظم کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، وہ ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے میرے ذمے مضمون لگایا گیا ہے علم غیب، اور میں انشاءاللہ تعالی رب دے قرآن وچوں
اور صاحب قرآن دی سچی اور مٹھی زبان وچوں تساں احباب دے سامنے اس مضمون نو بیان کرانگا۔ کوئی بھی ساتھی کسے مسلک نہ بھی تعلق رکھ دے، اس مجمع دے اندر یقیناً بیٹھے ہونگے وہ اپنے دل و دماغ نو ٹیپ ریکارڈ بنا کے بیٹھن۔ میں انشاءاللہ تعالی آج قرآن چو ثابت کرنا ہے کہ فرشتیاں نو بھی علم غیب نہیں اور جنہاں نو بھی علم غیب نہیں، اولیاء الرحمن نو بھی علم غیب نہیں اور کسے نبی نو بھی علم غیب نہیں۔ اے علم غیب اللہ دی ذات دا خاص ہے۔ اے صفت اگر پھب دیئے تے رب دی ذات نال پھب دیئے۔ کائنات دی اندر خالق دی صفات نو مخلوق چ پانا اے اللہ دی ذات نہ شرک ہے۔ گوڈے چھڑ کے بہو توجہ ادھر میرے وار رکھو۔ مسجد دے اندر گوڈے پکڑ کے نہیں بیٹھنا چاہیے، گوڈے کی ہے پاسے ٹر جان دے میں اپنے دے دیاں گا، پریشان نہ ہو، ہوشیار اور بیدار ہو کے بیٹھو۔ خالق دی صفات نو مخلوق دے اندر پانا اے اللہ دی ذات نہ، اوچی بولو رب دی ذات نہ شرک ہے۔ خالق دی سیٹ تے مخلوق نو بٹھانا اے اللہ دی ذات نہ شرک ہے۔ بڑی ہی توجہ دے نال بات نو سننا ہے۔ اس طرح علم غیب اللہ دی ذات دی صفت اے کسے ولی تے نبی دے اندر پائی جا سکتی، اور بولو کسے جن چ بھی پائی جا سکتی۔ کئی لوگ آندے نے نا بابے ران دے جن بھی علم غیب دس دے نے، انہاں نو بھی پتہ ہے جنہ تو کم ٹپ کے ہے بابے ران دی بلی نو بھی علم غیب ہے، وہ بول دے رہی۔ یہ سارا ہی آج انشاءاللہ میں رگڑا کٹنا ہے، پریشان نہیں ہونا۔ بغیر کسے تطویل اور تمہید تو پہلی واری آئی ہے فرشتیاں دی۔ رب نے حضرت آدم علیہ السلام نو پیدا فرمایا تے اللہ نے آدم نو چند نام دسے، بھئی اے چلہ، اے چمچہ، توا، پرات، ہانڈی، ڈوئی۔ تے فرشتیاں نے ادوں اختلاف کیتا کہ اللہ یہ کیوں تو آدم نو لگا پیدا کرن، اسی چو تیریاں تسبیحاں بیان کرنے آ، تیریاں حمداں بیان کرنے آ، کوئی گھاٹا ہے کسے چیز دا؟ یہ ہمیں جائے گا، جا کے قتل و غارت کرے گا، خون بہائے گا، تے جے تو عبادت واسطے پیدا کرنا ہے وہ اسی جو ہے وہاں۔ فرمایا میرے فرشتیو جو میں جاننا وہ تسی جان دے، اور توجہ ہے جے کہ کوئی نہ، جو میں جاننا وہ تسی جان دے۔ اے قرآن سن لو، فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَائِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً
قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ اللہ پاک نے فرشتیاں نو ایک گل کہی ہے جدو انہوں نے کیا ہے خون ریزیاں کرے گا اللہ جی اے کم کرے گا اسی جو تھوڑیاں تسبیحاں تے حمداں بیان کرنے تے تھوڑیاں پاکیاں اسی بیان کرنے تے اللہ دے نے میرے فرشتے ہو قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جاننا او تسی جان دے، بولو تسی جان دے نہیں۔ ایک گل وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ نے چند نام سکھائے فرشتیاں نو، کیا دسو بھیا نا کی ہن فرشتیاں دی جانے بلا کے چولہا چمچا کی ہوندا ہے، ہاں ڈی ڈوئی کی ہوندی ہے، فرشتیاں نو علم نہیں تے ہن فرشتے اگوں کی آندے نے، اور سن لو ذرا توجہ دے نال پرانے تھانے والے ہو، اردا گرد تون والے ہو، قرآن دے ہو، پروانے ہو، فرشتے اگوں کی آندے نے قالو سبحانکا، قالو سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ فرشتے آندے نے اللہ جی تسی پاک ہو، لا علم لنا سانو اس گل دا علم نہیں، اس گل دا پتا نہیں، الا ما علمتنا مگر جو اللہ تسی سکھا دے ہو، انکا انت العلیم الحکیم۔ اے فرشتیاں دے علم غیب دی نفی ہو گئی، پتا چلیا فرشتیاں نو پتا، اب بولو تے صحیح، فرشتیاں نو علم غیب نہیں۔ ہن قرآن دا 12 بائیاں نکل آیا ہے، سورت دا نام سورہ سبا ہے تے سورت دی آیت نمبر 14 ہے۔ جاج کسے نتیجے تے پہنچ کے جائیں، قرآن اے جنہ دا علم غیب لگا بیان کرن کہ جنہ نو بھی علم غیب نہیں، کنہ نو علم غیب نہیں، اور بولو کنہ نو، جنہ نو، کنہ نو، جنہاں نو اے آندا بابے دے جن علم غیب جان دے نے، بابے دے جن لکی چھپی چیز دس دیندے نے، ایتھے جے بابے دے جن، ایتھے نبی دے جنہاں نو پتہ نہیں لگا تو بابے دے جن چکی پھرنا ہے، او گل دی سمجھ آن ڈئی جے ہاں قرآن ہے فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ۔ جنہاں نو قرآن نہ پیارے اچھی کہو سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تے موت دا پیغام آ جاندا ہے تے نبی سلیمان نے ایسرا لاٹھی دے نال ٹیک لائیے کھلوتے نے تے جن جڑے نے وہ کام پہ کر دے نے، مسجد بنا رہے نے، سارے جن کام لگے نے تے نبی سلیمان علیہ السلام لاٹھی تے ٹیک لائیے تے اوتھے ہی جان نکل جاندی ہے، اوتھے ہی موت دا پیغام آ جاندا ہے تے اکھاں کھلیاں نے تے انہاں جنہاں نو اے پتہ نہیں لگا تے قرآن کہندا اللہ کانوا یعلمون الغیب،
اگر اونا جنہاں علم غیب ہوندا ما لبثوا فی العذاب المہین، وہ اینی دیر کم کرن دے اندر مبتلا نہ رہندے تے پتہ کدوں لگا ہے لاٹھی نو تھلیوں کون لگ گیا ہے تے لاٹھی دی طاقت ختم ہو گئی ہے تے نبی سلیمان علیہ السلام زمین تے ڈگ پیندے نے تے جن کم چھڈ کے ہی نس جاندے نے۔ جے جنہاں نو علم غیب نہیں نبی سلیمان دے، جنہاں نو علم غیب نہیں تے پھر مینوں دس بابے دے جنہاں نو علم غیب کیویں ہو سکدا ہے؟ توجہ میرے ول، قرآن میں تیری عظمت تو قربان جاواں، ہن پارا نکل آیا 15واں، کی گل ہے پارا نکل آیا 15واں، سورت دا نام سورہ کہف ہے۔ اللہ ایتھے ولیاں دا تذکرہ پہ کر دینے، توجہ ادھر میرے ول، ولیاں دا تذکرہ کر رہے نے۔ اے ولی جڑے ستے سن 309 سال، اور تسی میرے وال ویکھو نا 309 سال ستے ہی رہے، کنے سال؟ 309 سال۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا۔ ادھر میرے وال تکیا جے، اللہ کاکا سوں جا، جویں ماں بچے نوں گوچ پا کے آندی ہے نا، اللہ کاکا سوں جا، اللہ کاکا سوں جا، تے رب اپنی رحمت دی گوچ پا کے اپنے ولیاں نوں آندے نے اللہ اکبر کبیرہ، رب تھبکیاں دے رہے نے۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا۔ رب دیاں تھبکیاں دتیاں، 1 سال 2 سال 3 سال نہیں، یہ 309 سال ستے ہی رہے۔ تو پھر ایکو پاسے ہی اللہ سورج نہیں سی چڑھدا، فرمایا چڑھدا سی۔ اے ولیاں دی کرامت ویکھ لے، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ سورجا چڑھنا ہی تے سجے پاسیوں چڑھی، ڈوبنا ہی تے کھبے پاسے ڈوبی۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ، میرے جڑے یار نے اتے لینٹر کوئی نہیں، اتے سائبان کوئی نہیں، اتے کوئی درخت دا سایہ نہیں، اتے کوئی چھت نہیں، کسے قسم دا بالکل چٹیل میدان چ پئے نہیں، سجے پاسیوں چڑھی تے کھبے پاسے ڈوبی، کتے میرے یارانو توپ نہ لگ جائے۔ اور رب اپنے یاراں دا اینا دھیان رکھدا ہے، اے بھی ولیاں دی کرامت ہے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اللہ ایکو پاسے ہی سٹے رہے، فرمایا نہیں انہاں دے پاسے بھی میں رب خود ہی پلٹدا رہیا، رب خود ہی۔ آئی ولی تے ولیاں دی کرامت، انہاں دے پاسے بھی میں رب خود ہی پلٹدا رہیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ پاسے پلٹدا رہیا ہے۔ آؤ ذرا غور کرو، قرآن میں تیری عظمت تو قربان جاواں۔ وَكَذَلِكَ، جدو ستے نا 309 سال تو بعد، وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا۔ قرآن میں تیر تو لکھاں جانا ہون تے وار دیا، یہ 309 سال بعد ستے آندے نے کنی کو دیرے تھے ٹھہرے ہیں، کچھ آندے نے ایک دن، ایک آندے نے دن دا کچھ حصہ،
انہاں نوں پتہ ہی نہیں ایتھے ولیاں دیاں بلیاں بھی علم غیب جانن ڈیاں اے بابے دی بلی ہے جنی یار میوں کرے اونے مہمان آوندے نے تے اونے ایک دن نا 9 واری میں میوں کیتا 8 واری تے مہمان 9 آ گئے انہیں کہا بابا جی اج بلی بھول گئی ہے انہیں کہا بلی نہیں بھلی 9واں بھابی ہے ساڈیاں بلیاں بھابیاں نوں نہیں مندی بول دے نہیں یہ تے ایتھے ہی سر چ کھے پا کے آندے نے مریدنی نے پوچھا نا کوئی پیر بیٹھا سی سر چ تھوڑا جہا کٹا پا لیا اے کی گل ہے کتھے گئے سو اے 14 میل دور میرے مرید دا بیڑا پھس گیا سی وہ کڈن گیا اچھا ایتھے بیٹھے ہی ہاں ایتھے بیٹھے ہی تے مریدنی بھی کوئی بھابیاں کو بیندی سی انہیں پوٹے والیاں سیویاں پکائیاں تے تھلے کھنڈ کیو پا کے اتے سیویاں پا کے پیراں دے کول لین دیاں پیر جی اے کھا لو ہن پیر سیویاں ایویں ویندا جویں آفری مجھ گتاوے ال مریدنی آندی ہے پیر جی کھاندے نہیں تے پیر اگوں غصے نال آندا کھنڈ کیو او چمچے نال سیویاں پراں کر کے آندی ہے تھلے تیرا پیو تینوں 14 میل دور بیڑا نظر آ گیا تو سیویاں تھلے میٹھا نظر نہیں آیا کھنڈ کیوں نہیں نظر آیا 14 میل دور بیڑا کٹ آیا تے تینوں سیویاں تھلے کھنڈ کیوں نظر نہیں آیا خدا دی قسم کھا کے کہنا نہ کوئی ولی نہ کوئی فرشتہ نہ کوئی جن نہ کوئی نبی نہ کوئی پیر نہ کوئی فقیر نہ کوئی عالم نہ کوئی فاضل کوئی علم غیب نہیں جانتا اگر علم غیب خاصا ہے اللہ دی ذات دا علم غیب جانتی ہے تے عرشاں والی ذات ہی جانتی ہے آ تیری ملاقات ہن قرآن چو نبیاں نہ کراواں پارا نکل آیا 6واں سورت دا نام ہے سورہ المائدہ تے سورت دی ایت نمبر ہے 116 گھر جا کے ترجمے والا قرآن لے کے تسلیاں کرے آجے اے نبی دا نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن کی کہہ رہا ہے اور قرآن سننتے دل کردہ جے سناواں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ پھر کہہ دیو وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب قیامت دا دن ہوئے گا نبی عیسیٰ علیہ السلام اللہ دی عدالت دے اندر پیش ہون گے رب کہن گے نبی عیسیٰ نو کیا تساں کیا سی تھوں تے تیری ماں نے اتخذونی اتخذونی و امی الہین من دون اللہ کیا تو تے تیری ماں نے کیا سی منو تے مینو تے میری ماں نو الہ من لو رب نو چھڑ کے منو سانو دعا نو الہ من لو کیا تساں آکھیا سی انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ تے نبی عیسیٰ علیہ السلام جدو گل سنن گے امام ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر چ لکھیا مولانا سردار صاحب جدو ایک گل سنن گے تے نبی عیسیٰ بے ہوش ہو جان گے نبی عیسیٰ دے لولوں دے وچوں خون دے فوارے شروع ہو جان گے تے جدو ہوش آئے گا تے نبی عیسیٰ کہن گے قال سبحانکا اللہ اس مجمع نو اج نبی دے حوض تو حوض کوثر دا پانی نصیب فرما آمین اللہ جرے سبحان اللہ اچھی آندے نہیں انہوں نے پہلو پہ آئیں آمین توجہ ادھر میرے وال قال سبحانکا اجے آواز نہیں آئی قال سبحانکا اللہ جی
تسی پاک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق اللہ مینوں کی اکسی میں گل کہندا میں گل نہیں کہی ان کنت قلتہ فقد علمتا اگر اللہ میں کہیے تو تاوی جاننا ہے تعلم ما فی نفسی اللہ جی جو میرے دل چو تسی جان دے ہو ولا عالم ما فی نفسی کا اللہ جی جو تھوڑے کول ہے میں عیسیٰ جاندہ نہیں انکا انتا اللہ ملغیوب اللہ جس نبی تے چٹھی اتاری او دے روزے تے کروڑا رحمتان دی برکھا نازل فرما اس تو وڈا بغدر سن لو قرآن سن لو قرآن تے گھر جا کے ترجمے والا قرآن لے کے تسلیاں کری اے سورت دا نام ہی سورہ المائدہ آیت نمبر 109 تے قرآن کی کہہ رہا ہے یوم یجمع اللہ الرسل یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا قالوا لا علم لنا انکا انت علام الغیوب اللہ 1,24,000 انبیاء کمو پیش نبیاں نو کٹھا کرن گے تے رب قیامت نو پوچھن گے تھوڑا کی جواب دسو سارے نبی آندے نے قالوا لا علم لنا اللہ جی سانو کوئی علم نہیں جے اللہ اسی نہیں جے جاندے قالوا لا علم لنا انکا انت علام الغیوب اجے بھی سمجھ نہیں آئی تے میں قرآن دا ایک اور مقام سنا دے وہاں اس سورت دا نام ہے سورہ ہود ویکھے نا ایک نبی دے گھر کچھ مہمان آ جاندے نے مہمان آئے تے نبی ابراہیم علیہ السلام نے جا کے بچھڑا ذبح کر لیا ہے بچھڑا ذبح کر کے بھن کے تل کے اگے رکھ دیتا ہے قرآن سن لو وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قالوا سلاما قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنيذ فلما راى ايديهم لا تصل اليه نكرهم واوجس منهم خيفة قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط فرشتے آئے تے نبی ابراہیم مہمان نواز بڑے نے ابراہیم نو اگر علم غیب سی کے فرشتے نے پھر بچھڑا بھن کے کیوں رکھیا وہ پتا چلتا جے کہ کوئی نہ بچھڑا پن کے تل کے کیوں رکھے ہے مہمان نواز بڑے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام بچھڑا پن کے تل کے اگے رکھے ہے تے ہن جڑے مہمان نے فلما رأى ایدیہم لا تصل الیہ ناکرہم واوجس منہم خیفہ یہ جڑے مہمان نے گوشت وال ہاتھ وداندے ہی نہیں یہ گوشت کھاندے ہی نہیں پتہ ہے لگا نوری کھاندے اب بولو دے صحیح جڑے نوری نے او کھاندے تے جڑے کھاندے نے او نوری نہیں جڑے نوری نے او کھاندے ہی نہیں اگوں نبی ابراہیم جی گھبرا گئے ادوں کوئی مہمان روٹی نہیں سی کھاندا سمجھیا جاندا سی یہ میرا دشمن ہے حضرت ابراہیم جی گھبرا جاندے نے تے اگوں فرشتے کی آندے نے قالوا لا تخف قالوا لا تخف نبی ابراہیم جی تسی گھبراؤ نہ پریشان نہ ہوو انا ارسلنا الی قوم لوط اسی تے قوم لوط وال عذاب لے کے آئے ہاں تے اسی رب دے فرشتے ہاں اس واسطے اسی کھاندے ہی نہیں یہ فیصلہ رحمان دا ہی
میں اپنے کولوں گل کرن واسطے نہیں آیا. نبی ابراہیم علیہ السلام نو پتا ہوندا کہ اگ نے سالنا نہیں تے پھر چھال کیوں ماری. اسماعیل نو پتا سی چھری نے نہیں کٹنا، پیو نو وسیعتاں کیوں کیتیاں. بابے آدم نو پتا سی میں باغ دے نیڑے جانا، جنت چوں نکل جانا، پھر کیوں گئے. نبی یعقوب نو پتا ہوندا یوسف نے واپس نہیں آنا، اینا واپس نہیں لیاونا، پھر نال کل دے ہی نا. اور گل دی سمجھ آ رہی جے؟ تے بابا جی گبال دی گل کردے نے، سنا دیا آندے نے بابے آدم نو جے کر غیب ہوندا دانا پھل کے کدی کنک دا کھاں دینا. پھر کہہ دیو جڑیاں آیتاں پڑھیاں نے ترجمہ سن لو. بابے آدم نو جے کر غیب ہوندا دانا پھل کے کدی کنک دا کھاں دینا. پتا ہوندا جے جنت چوں نکل جانا ہے نیڑے کدی اس باغ دے جان دینا. جے پتا ہوندا یوسف نے نہیں ملنا نال پراواں کدی کلام دینا. پھر یوسف پتر دی جدائی اندر 4 ورے رو کے لگا دینا. جے پتا ہوندا خلیل تائیں اگ نے ساڑنا نائی پھر کدی بھی وچ چیخا دے خلیل چھال مار دینا. جے غیب ہوندا چھری نے نہیں کٹنا پھر پتر نو کدی بھی لٹا دینا. جے غیب ہوندا اسماعیل تائیں کدی باپ نو وسیعتاں فرما دینا. اللہ تیرا قرآن سچا ہے، جس نبی تے چٹھی اتاری او دے روزے تے کروڑا رحمتاں دی برکھا نازل فرما. اب قرآن جے قرآن میں تیری ملاقات ہون قرآن وچوں اپنے محبوب نہ کروا دیاں. پہلے اس تو قبل ایک قرآن دا مقام سن لو. اللہ فرماندے نے وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. ہائے قرآن وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فی کتاب مبین. ترجمہ سن لو. اللہ فرماندے نے وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ ساریاں غیب دیاں چابیاں کدے کول نے؟ اور گج کے بولو کدے کول نے؟ اللہ کول نے. لا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ اللہ لا الہ الا ہو. ساریاں غیب دیاں چابیاں کدے کول نے؟ مگر کون جاندا ہے؟ مگر او اللہ ہی ہے. ہو دی ضمیر رب والے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ اللہ دے نے میں او بھی جاننا جو خشکی تے تری دے اندر ہے. اللہ اکبر. سمندراں دیاں تہواں دے اندر ہے، خشکی دے اندر ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا درختاں دے اوتوں جننے پتے ڈگدے نے رب او بھی جاندا ہے تے جننے درختاں دے اوتے نے اللہ او بھی جاندا ہے.
اور درختاں تے پتیاں نو اگان والا کون ہے؟ اچھی بولو. تے گران والا کون ہے؟ نال قدرتاں نرم انگوریاں نو سخت زمین چو بار لے آن والا پھر تنا تے ٹہنیاں کر پیدا پتھر چھاندے لئی بنان والا ہر ایک رخ نو ویکھ لو غور کر کے وکھو وکھرے پھل لگان والا اس کم دا چج نہیں جے کسے نو جگ اندر اینو جان دئی کلا آسمان والا سارا رخ بنانا تے بڑی گل ہے کوئی ایک پتھر نہیں بنا سکدا پتھر جے ٹہنی نالو ٹوٹ جاوے سارا جہان مل کے نہیں لا سکدا علامہ ایک ہی جڑا جنت الوقی سو گیا. لوگ آندے نے وہابی گستاخ نے وہابی گستاخ نے. میں کہا جڑے گستاخ ہونا ان کدی مر کے جنت الوقیج نہیں جاندے. وہ گل دی سمجھ آئی جے. بم دا دھماکہ لاہور چ وفات ریاض ہسپتال چ جنازہ مسجد نبوی چ اور قبر عثمان دے قدمہ چ جدوں دی حضرت عثمان دی جتھے قبر بنی ہے نا مولانا علامہ صاحب دے دور تک 1500 سال دا عرصہ بندا ہے تے رب نے 1500 سال علامہ صاحب دی قبر والی جگہ تے دجا بندہ دفن ہی نہیں ہون دیتا. اے ویکھ لے اے نہیں مؤدب. مکہ بھی جنہ دے کول تے مدینہ بھی جنہ دے کول. تھانوں کائنات دیاں قبراں مبارک دربار مبارک منو مکہ مدینہ مبارک. گل ٹھیک ہے نا. اور قیامت تک اہل حدیثاں دے کول ہی رہنا ہے. نبی علیہ السلام نے چابی جس خاندان نو دتی ہے بیت اللہ دی وہ خاندان وہابی ہے. بیت اللہ دی چابی وہابیاں کول ہے. امامت خطابت وہابیاں کول ہے. مؤذن مکبر وہابی اور مسجد نبوی دا امام خطیب وہابی مؤذن مکبر وہابی جدے کو روضہ رسول دی چابی ہے. عبد الرحمن الحذیفی کٹر وہابی. قیامت آ جائے گی اہل حدیث دے کولوں مکے اور مدینے دی امامت خطابت نہیں جا سکتی. لوکی یہ تھے علی اجویری دے گلے دی چابی جیب چ پا کے دی 8 پیر گڈی زمین تے اڈی نہیں لگدی. بول دے نہیں ہے. ایتھے پاک پتن دے بابے فرید دے دربار دی چابی کدے کو ہے نا وہ پھلیا نہیں سماندا تے میں نا بیان کرا جی دیکھو بیت اللہ دی چابی ہے. وہ بول دے نہیں. روضہ رسول دے اگے بھی پیرا وابیاں دا ہے. اگر وابیاں دا نہ ہوندا نا قبر دی مٹی بھی لے جانی سی. ترلے بڑے مار دے نے تیری خیر ہوے حبدارا روضے دی جالی. وہ آندا تیری خیر ہوے حبدارا بوتھی تے ڈنڈے نو. ہائے 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 سن لو قرآن. اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہا ہے فرمایا جڑے درختاں تو پتے ڈگ دے نے میں او بھی جاننا وا. ہائے ہائے ولا حبۃ فی ظلمات الارض جڑے زمین دیاں تریکیاں چ دانے نے میں او بھی جاننا. ولا رطب ولا یابس جڑے خشکی تے تری دے اندر نے الا فی کتاب مبین. ہن میں لگا ایک بگدر سٹنا سٹ دیاں. سورت الانعام آیت نمبر 50 ہے. گھر جا کے ترجمے والا ہاں چلو پھول سٹ دینے بگدر رہن دینے. توجہ ادھر قرآن دا
آیت نمبر 50 سورۃ الانعام ہے۔ قرآن میں تیری عظمت تو قربان جاواں، سن لو، قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ، ہائے ہائے، قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ۔ تیناں گلاں دی نفی ہو گئی۔ کسے دے متھے تے لکھ کے اعتلا تڑف تڑف کے مر جائے گا، رب کبریا دی قسمیں دا جواب نہیں دے سکے گا۔ سونیا کہہ دیو میں آندا ہی نہیں، میرے کل اللہ دے خزانے نے، مختار کل دی نفی، ولا عالم الغیب، نہ ہی میں علم غیب جاننا وا، ولا اقول لکم انی ملک، نہ میں کہنا میں نوریاں میں فرشتہ وا۔ مختار کل دی نفی، علم غیب دی نفی اور نوری ہون دی نفی، تیناں گلاں دی نفی زبان نبوت چ ہوگی، مسلک وابیاں دا سچا ہو گیا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 188۔ ہاں آیتاں دے نمبر نوٹ کر کے کھڑ، کر جا کے ترجمے والا قرآن لے کے ترجمہ ویکھی، اگر یوسف پسروری دا ترجمہ غلط ہے، اینو پرانے تھانے دے کھلار چوک چکھلار کے گولی مار دے، ایدہ مقدمہ بھی معاف ہے، ایدہ خون بھی معاف ہے۔ ترجمہ غلط نہیں کرانگا، لوکی ترجمے غلط کر دیں۔ سن لو آیت نمبر کنی ہے سورۃ الاعراف دی؟ 188۔ پارا نکل آیا 9واں، اللہ پاک فرماندے نے سونیا اعلان کر کے کہہ دیو، قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ سونیا کہہ دے میں اپنی جان دے نفع نقصان دا مالک نہیں، میں اپنی جان دے نفع نقصان دا مالک نہیں۔ سونیا کہہ دیو میں اپنی جان دے نفع نقصان دا مالک نہیں، الا ما شاء اللہ، مگر جو میرا اللہ، اور بولو تے صحیح، مگر جو میرا اللہ چاہے تے اگے کیے، وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ، اگر میں علم غیب جاندا ہوندا، لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، میں بھلائیاں ہی بھلائیاں کٹھیاں کر لیندا، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، منو کدی زندگی چ دکھ آوندا ہی کوئی نہ۔ اللہ، اس واسطے میرے دوستو آنا ذرا غور کر، علم غیب، عالم الغیب والشہادہ، غیب دا علم کدے کول ہے؟ علام الغیوب کون ہے؟ بولو بولو، عالم الغیب کون ہے؟ اللہ، للہ غیب السماوات والارض، زمینہ تے آسمانہ دا غیب کدے کول ہے؟ اللہ دے کول ہے۔ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، فَقُلْ سونیا کہہ دیو، إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، فرمایا کائنات دے اندر غیب کدے واسطے وے؟ اللہ واسطے وے۔ قُل لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ قرآن وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ،
اجے بھی سمجھ نہیں آئی علم کل کدے کول ہے؟ تمام علم کدے کول نے؟ ان اللہ بکل شیء علیم، ان اللہ کان بکل شیء علیما وہو بکل خلق علیم وکن بکل شیء عالمین واحصا کل شیء عددا۔ یہ سارا علم کدے کول ہے؟ اگے قرآن اور سن لو، علم محیط کدے کول ہے؟ ان اللہ بما یعملون محیط، ان ربی بما تعملون محیط، وان اللہ قد احاط بکل شیء علما وکان اللہ بکل شیء محیطا۔ اے علم محیط کدے کول ہے؟ اوچی بولو۔ تے علم وسیع و بسیط بھی کدے کول ہے؟ اللہ دے کول ہے۔ ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما۔ قرآن یہ کنیاں کو آتا میں سنا چھڑا، قرآن وال غور کرو۔ واسع ربی کل شیء علما، اللہ پاک فرماندے نے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا۔ اگے سن لو نا، وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ عَالِمُ الغیب والشہادت الکبیر المتعال سواء منکم ومن اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار۔ اللہ پاک دا قرآن کہندا اللہ جاندا ہے جس عورت دے پیٹ دے اندر حمل ہے، اللہ او بھی جاندا ہے، رحم دی کمی پیشی نو بھی اللہ جاندے نے، ہر چیز دے اندر خاص اندازہ رکھ دے نے، ظاہر تے پوشیدہ چیزاں نو اللہ جاندے نے۔ گویا کہ پوری کائنات دا علم کدے کول ہے؟ اللہ دے کول۔ ہن ایک آکھے نہیں جی نہیں نبی نو علم غیب ہے۔ ہن مولوی ایتھے آ گئے نے، ایک مولوی دی میں آج کیسٹ ساری لکھی ہے سی ڈی، او دا میں جواب دینا پرسوں انشاءاللہ 262 259 ہاں بورے والے ہوتے جواب دینا۔ وہ میں ساری سی ڈی لکھ رہا ہوں، انہیں وچ پتہ کی کیا ہے آندا ہے، پر اسی آنے اسی آندے نہیں نبی نو علم غیب نہیں، اسی آنے نبی نو علم غیب سی پر عطائی علم غیب سی۔ لو عطائی، میں کہا وہ عطا کی ہوندی ہے؟ نالے عطا نالے علم غیب، گل عقل دی کر۔ اے میرے ہاتھ چ 10 روپیے ہون مٹھ چ، میں کہاں کاری آسی نو میری مٹھ چ کی ہے؟ یہ آکھے جی مینوں نہیں پتا، تے میں کھول کے بند کر کے پھر آکھاں ہن 10 کی آندا 10 روپیے، اینوں آندے جے عطا۔ گل دی سمجھ آئی جے کوئی نہ؟ یہ جٹکی زبان دی تھانوں عطا سنائی ہے۔ جیڑی عطا ہے وہ علم غیب نہیں، جڑا علم غیب ہے وہ عطا نہیں۔ وابیاں نے رگڑا کڈیا تے ہن عطا تے آ گئے نے۔ اللہ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نو پتہ ہوندا، سن لو، آقا علیہ السلام ایک دن بستر تے لیٹے نے تے کھجور پیغمبر دی کروٹ دے تھلے آئی، آقا نے رات نو چوک کے کھا لئی، بعد چ بےچینی دی وجہ تو نیند نہ آئی، پتہ نہیں یہ کھجور صدقے دی سی۔ نبی علیہ السلام نے شاہ صاحب تشریف لائے نے، الارم کھڑک گیا، اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، علم و عمل چ برکتہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سانو سارے نو قیامت دے دن نبی دے حوض کوثر دے کٹھیاں کر دے۔ نبی علیہ السلام اگوں ہن بخاری دی روایت لگا سنان، آندا کی ہے، نبی علیہ السلام دے سامنے کھانا لے آندا گیا،
یہودن نے کھانے دے اندر زہر ملایا تے بوٹی نو علم غیب سی. لو بوٹی نو یہ مولوی سے بیان کر رہا ہے, بوٹی نو علم غیب سی. جے بوٹی نو علم غیب تائیں تے انہیں کیا میرے چ زہر ملیا. اگر بوٹی نو علم غیب نہ ہوندا کدی بول دی. او بولو تے صحیح کی ہویا ہے. جے بوٹی نو علم غیب ہو سکدا مولوی تے پھر نبی نو علم. یہ دلیل پیش ہون لئی. میں کیا دلیل میری ہے تو پیش کیوں کرنا ہے؟ دلیل تے ساڈی ہے. جگاں دے پیر رب دے حبیب کھانا کھان واسطے چلے گئے. بوٹی نے بول کے دسیا نبی دا معجزہ. معجزہ عقل دے مخالف ہوندا ہے. معجزے دے اندر ہاتھ نبی دے, قدرت عرش والے خدا دیے. کرامت چ ہاتھ ولی دے, قدرت عرش والے خدا دیے. گوشت نے بول کے دسیا سونیا مینوں نہ کھایا جے میرے اندر زہر ملیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال صحابی انہیں کھو روٹی کھا لئی, لقمے کھا لے, انہوں موت واقع ہو گئی, فوت ہو گیا. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نو بوٹی نے بول کے دسیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 70 کاری کلے نے. جے پتا ہوندا انہاں کھڑ کے شہید کر چھڑنے نے پھر میرے نبی کدی 70 کاریاں نو گھل دے. بعد چونا واسطے بد دعا بھی کی تھی, پھڑ کے سزا بھی دیتی. حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہا تے الزام لگدا ہے تے اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے دے اندر جگاں دے پیر کئی دن پریشان رہے. کدی حضرت علی نو پوچھ دے نے عائشہ دے بارے چ کی خیال ہے, کدی عمر نو پوچھ دے نے, کدی اپنیاں بیویاں نو پوچھ دے نے, کدی لونڈی نو پوچھ دے نے, کدی جا کے کسے نو پوچھ دے نے. لیکن میرے پیغمبر نو پتا ہوندا عائشہ پا کے نبی نو علم ہوندا پھر قرآن نازل کیوں ہویا. آقا علیہ السلام فرماندے نے عائشہ جے تیرے کولوں گناہ ہو گیا پھر رب کولوں توبہ کر لے. کیوں پوچھیا؟ میرے آقا پریشان نے. اماں جی عائشہ رو رو کے حالوں بے حال ہوگی. نبی علیہ السلام دا او پیار, او محبت, او رواداری, ہوبداری ماں عائشہ نہ نہیں رہی. جدو یہ گل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو پتا چلے, حضرت مستہ ورگے صحابی بھی ملوث ہو گئے. اور یارو نبی نو اگر پتا ہوندا تے کدی عائشہ دے بارے چ پریشان تے رستے چ بھی پتا نہیں لگا. اما جی عائشہ جدو حوضت چوں نکل کے ہار لبن واسطے قضائے حاجت واسطے گئیاں تے آقا اوویں ہی آ گئے. جے میرے نبی نو پتا سی پھر عائشہ نو جان کے چھڈ کے آئے. معاذ اللہ. اٹھو صحیح البخاری. جگاں دے پیر ایک دن نماز پڑھا رہے نے, جبریل نے آن کے کیا سونیا تھوڑی جتی دے تلوے نو گندگی لگی ہے, جتی اتار دیو. جگاں دے پیر نے جتی اتار دیتی. صحابہ نے ویکھیا, صحابہ بھی لا دیتیاں. آقا علیہ السلام نے سلام پھیریا, فرمایا تسی کیوں جتیاں اتاریاں نے؟ اللہ دے رسول تسی اتار دیتی, آساں بھی اتار دیتیاں. آقا فرماندے نے مینوں جبریل نے دسیا سی تھوڑی جتی دے تلوے نو گندگی لگی ہے, میں اس واسطے اتاری ہے. پتہ یہ لگدا ہے کہ نبی نو اپنی جتی دے تلوے دا بھی پتہ نہیں لگدا جب تک عرش والا خدا نہ دسے. نعرہ تکبیر, مسلک حق اہل حدیث, شیر پنجاب. میرے دوست یہی مسلک اہل حدیث. نبی علیہ السلام نے 10 محرم دا روزہ رکھیا تے آقا نے کی فرمایا سی کہ اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو پھر 9 دا بھی نال.
لیکن آقا علیہ السلام نو پتا نہیں کہ میں اگلے سال زندہ رہنا بھی ہے کہ نہیں، لیکن اگلے سال آن تو پہلے ہی آقا دنیا تو رحلت فرما گئے. تاک راتاں دی واری آئی، نبی علیہ السلام 21ویں 25ویں 23ویں 27ویں 29ویں میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگو لیلۃ القدر نہ پنجاں دے وچوں تلاش کریا کرو. یہ نہیں آکھیا مینوں پتہ ہے تھانوں تلاش کرن دی کی ضرورت ہے. گل دی سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہ؟ اس واسطے میرے دوستو مننا پئے گا علم غیب کدے کول ہے؟ علم غیب اللہ دا خاص ہے، او دی صفت خاص ہے. خالق دی صفت نو مخلوق دے اندر پانا رب دی ذات نہ شرک ہے. اس واسطے میں دسنا چاہنا وا آ نظرہ غور کر، میں تینوں ایک روایت سنا دیواں بات مکا دیواں. فرمایا اما جی عائشہ کتاب التوحید صحیح البخاری، اما جی عائشہ فرماندیاں نے جن نے کیا نبی نو علم غیب ہے اونے بھی جھوٹ بولیا، جن نے کیا نبی نے اللہ نو ویکھیا اونے بھی جھوٹ بولیا. اگے قاری عبدالرحیم کلیم صاحب بیان کر رہے سن نا کہ 5 چیزاں دا علم اللہ دے کول ہے، او دے تو علاوہ کوئی بھی جاندا. قیامت کدوں ہونی ہے؟ ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت. اللہ نو پتہ ہے کہ لوگوں قیامت کدوں ہونی ہے، اللہ نو پتہ ہے ماں دے پیٹ دے اندر بچہ کے بچی ہے، رب بھی جان دے نے او دے تو علاوہ کوئی بھی نہیں جاندا. اس واسطے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام اللہ نو پتہ ہے کہ بارش کدوں ہونی ہے، رب نو پتہ ہے کل نو اس جان دے نال کی ہونا ہے، اللہ نو علم ہے اس جان نو موت کتھے ہونی ہے. نہ میرے دوستا پھر میں کیوں نہ کہہ دیواں جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام مدینے دے اندر تشریف فرمانے. آقا علیہ السلام دی ایک صحابی حضرت ربیع بنت معوذ انہاں دی شادی ہے، نبی علیہ السلام دی موجودگی دے اندر انصار دیاں بچیاں دف بجا رہیاں تے پردیاں کی نے وفینا، ایک بچی نے کہہ دیتا وفینا نبی یعلم ما فی غدن، سادے اندر او نبی موجود ہے جڑا کل دیاں خبراں جاندا ہے. نبی علیہ السلام نے کی فرمایا؟ فرمایا بچیو چپ کرو سنو، دوئی حاضہی وقولی باللذی کنت تقولین. فرمایا بچی اس گل نو چھڑ دے جو پہلو کہہ رہی سیں اوہی کہہ. میں کل دیاں خبراں جاندا، او بولو میں کل دیاں خبراں نہیں جاندا. اللہ اکبر کبیرہ. اس واسطے میرے دوستو بزرگو میں جڑی گل دسنا چاہنا وا نہ فقہ دے اندر لکھیا ہے، فقہ دیاں تمام کتاباں دے اندر ہدایہ دے اندر بھی لکھیا ہے، خلاصۃ الفتاوی دے اندر بھی لکھیا ہے. علامہ بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری دی جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 520 تے لکھیا ہے. امام ابن حبان حمام محمد بن عبد الواحد نے 961 ہجری دے اندر فوت ہوئے نے. انہاں مسائرہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 88 تے لکھیا ہے. اس طرح فتاوی شامی دی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 306 تے لکھیا ہے. اس طرح جتنیاں کتاباں نے فقہ دیاں انہاں دے اندر لکھیا ہے کہ جڑا شخص اعتقاد رکھدا ہے رسول اللہ نو علم غیب ہے یا آپ نو علم غیب سی او بندہ کافر ہے. تیریاں فقہ دیاں کتاباں لکھتا ہے، میں اپنی کتاباں کی گل نہیں کرتا. اس واسطے میرے دوستو علم غیب کنوں ہے؟ اللہ دی ذات نو ہے، او دے تو علاوہ کسے نو نہیں. اللہ منو تے تھانو عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا